نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم فضیلت الشیخ آصف اقبال جامعی صاحب، محمد انور خان محمدی امام خطیب مسجد حشمت، زبیر احمد صاحب امیر جماعت اہل حدیث، اور میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد حشمت اہل حدیث میں ہر مہینہ اس کے آخری سنیچر ایک پروگرام رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علماء اکرام سے ہماری تربیت اور دین اسلام کے متعلق معلومات میں اضافہ ہو۔ اسی جدوجہد اور کوشش کے سبب آج بھی یہ استقبال رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ تمام اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ آصف اقبال جامعی سلفی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد انور خان محمدی امام و خطیب مسجد حشمت، وہ بھی ڈیسک پر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر جماعت زبیر احمد اہل حدیث بسو کلیان، وہ بھی ڈیسک پر تشریف لائیں۔ اور آج کے اس پروگرام کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے چند دن قبل شہر بسو کلیان میں بیت المال کا الیکشن ہوا، جس میں جو نو منتخب عہدیداران ہیں انہیں یہاں پر مدعو کیا گیا ہے مہمان خصوصی بنا کر۔ شاید ان کے آنے میں کچھ دیر ہوگی، میں ان کے آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ اور اس پروگرام کو بلا تاخیر کیے بنا میں سب سے پہلے اس پروگرام کو محمد انور خان محمدی امام و خطیب مسجد حشمت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرأت کلام مجید سے اس پروگرام کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ السلام علیکم۔
جزاک اللہ و احسن الجزا۔ یہ تھے محمد انور خان محمدی، امام و خطیب مسجد اہل حدیث۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی قراءت میں اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے بعد بلا تاخیر کیے اس پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میں استقبال رمضان کے عنوان پر فضیلت الشیخ آصف اقبال جامعی سلفی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ایک حقیر نطفے کے ذریعے سے خوبصورت شکل کو وجود میں لایا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، مجھے اس جلسے میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے استقبال رمضان۔ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ سلف صالحین کے ذریعے سے بات ملتی ہے۔ رمضان بہت دن باقی رہتا تو صحابہ اکرام کی زبانوں سے الفاظ ادا اور سلف صالحین کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہماری عمروں کے اندر رمضان تک کا اضافہ فرما۔ یہ سلف صالحین کی دعا ہوا کرتی تھی کہ ہماری عمروں کے اندر اضافہ ہو جائے، ہم رمضان تک پہنچے۔ رمضان کے اندر، رمضان کہتے ہیں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ ہر کام کے اندر نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہے، دگنی ہوتی چلی جاتی ہے، اور خیر کے کام اس قدر جمع ہو جاتے ہیں کہ آپ رمضان کے اندر اپنے ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا لے کہ ہمیں کون سے وقت میں کیا کرنا ہے، کس وقت میں کیا کرنا ہے۔ ایک خاکہ بنا لیں گے ہم رمضان المبارک کے لیے تو ہماری رمضان بڑی آسانی سے کٹے گی۔
بعض لوگ دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ذہنوں کے اندر نہ خاکہ ہے نہ کوئی چیز ہے، کس طریقے سے گزاریں گے، کس انداز میں گزاریں گے، کیسے گزاریں گے، کیسے نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کر لیں گے، اس کے بارے میں کوئی چیزیں نہیں ہیں، کوئی پلان نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر پلان ہوتا ہے۔ کیا پلان ہوتا ہے؟ اس کام کو کیسے انجام دیا جائے گا، کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اس کو کیسے سکسیس کیا جائے گا، اس کو کیسے بلندیوں پر پہنچایا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ جب اعمال کا مسئلہ آتا ہے، نیکیوں کا مسئلہ آتا ہے، تو ہم جو ہے کمزور کیوں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمارے ذہنوں کے اندر خاکہ نہیں آتا، کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، کچھ تیاریاں کریں، رمضان کو بہتر انداز میں گزاریں، نیک کام کریں، صدقات و خیرات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ساتھ میں جو چیزیں رمضان سے جڑی ہوئی ہیں ان چیزوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں بہت کم ہمارے ذہنوں کے اندر آتی ہیں، بہت کم آتی ہیں۔ رمضان آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، انسانوں کی حالت کیا ہے؟ جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، بعض لوگ ہیں خوش ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ رمضان جب آ گیا ہے خوشی کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ کر کیا رہے ہیں رمضان میں؟ رمضان میں کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کی ٹیم کو دیکھو، بچوں کی ٹیم کو دیکھو، عورتوں کی ٹیم کو دیکھو، الگ الگ تقسیم ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کی ٹیم کیا کر رہی ہے ہماری؟ رات بھر وہ کیرم آ گیا ہے، یا پھر وہ لوڈو آ گیا ہے، پتہ نہیں کون کون سے گیم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ افراد ہوتے ہیں شطرنج لے کر رات میں بیٹھ جاتے ہیں، سحری کی اذان ہوتی ہے تو اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے ہمارے لیے۔ اور بعض ایسے افراد جو چورستوں کے اوپر گلیوں کے اندر بیٹ بال لے کر نکلے ہوئے ہیں، رات ہے، دن میں روزہ رکھا ہے۔ رات کس لیے دی گئی ہے ہمیں؟ رات ہمیں کس لیے دی گئی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں شب بیداری کرنا ہے، تو شب بیداری کس انداز میں کریں گے؟ رات کو جانگنا ہے، قیام کرنا ہے۔ ہمارا قیام کس انداز میں ہوگا؟ ہمارا قیام کیسے ہوگا؟ ہمارا قیام ہمارے بچوں کا قیام لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کا قیام کرکٹ کھیلنے میں نکل جاتا ہے، اور ادھر رات بھر کرکٹ کھیلتے ہیں، فجر ہوتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کرکٹ میں لگ گئے۔ بھائی روزہ رکھ لیا، کچھ دعا بھی کر لیا ہوتا، نماز بھی پڑھ لیا ہوتا، تلاوت بھی کر لیا ہوتا، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر دو چار آنسو بھی بہایا ہوتا۔ کہاں ہے یہ چیزیں؟ کہاں پر چلے گئی؟ رمضان ہم نے رات کو شب بیداری کر لیا ہے، کس انداز میں کر لیا ہے وہ ہماری شب بیداری ہمارے سامنے ہے۔ نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، ہم نے کیسے بٹورا ہے وہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر ایک نظر ڈال کر دیکھیں، کیا ہمارے اندر تقویٰ ہے؟ کیا ہمارے اندر پرہیزگاری ہے؟ کیا ہمارے اندر پابندیاں ہیں؟ کیا ہم نمازی ہیں؟ کیا ہم ہماری زندگی کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں گزار رہی یا نہیں گزار رہے ہیں؟ ہمارے روز و شب کیسے کٹ رہے ہیں؟ کس انداز میں کٹ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کے اوپر غور و فکر کیا ہے؟ دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا کی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، دنیا کے اندر ہم اس قدر مگن ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر تک بھی نہیں ہے، ہمیں اعمال کی فکر نہیں ہے، اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں گزاریں گے، کیسے گزاریں گے۔ وہی چیزیں ہیں ہماری زندگی کی جو پہلے تھی، نہ کوئی سدھار آیا، رمضان آ کر چلے گئی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ ہمیں ہدایت سے نواز دے، کبھی کسی نے کہا ہے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما؟ ہم نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے میرے بھائی، ہماری زندگی چل رہی ہے، ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ رمضان کیسے گزاریں گے، کس انداز میں گزاریں گے۔ ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہماری جماعت ہے، افطاری کا وقت کیا کرنا ہے؟ ہم بڈیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں سموسے چاہیے، ہمیں پکوڑے چاہیے، ہمیں بھجے چاہیے۔ وہاں افطاری کا وقت نکلتا چلا جاتا ہے، ارے جاتے وہاں پر بیٹھتے، افطاری کے وقت میں بیٹھتے، اپنے دسترخوان یا اپنے مصلوں کے اوپر بیٹھتے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لیتا۔
کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں آزادی مل رہی ہے جہنم سے. ہم کہاں پر ہیں؟ کس جگہ پر لائن لگائے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی ہے. ہر بار رمضان آتا ہے ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دیکھ گناہوں کی معافی کر لے، گناہوں کو بخشوا لے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر مرتبہ رمضان کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا، ہمارے دل کے اندر خیال نہیں آتا چلو اس رمضان کو بہتر انداز میں گزاریں گے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ میں گزاریں گے، ایمان کے ساتھ میں گزاریں گے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے. ہمارے پاس رمضان آیا ہوا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں؟ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان کی برکات کیا ہے؟ رمضان میں کون کون سی چیزیں ہمیں مل رہی ہے؟ ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اعرابی شخص آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. صحابہ کے سوالات ماشاءاللہ ہر وقت یہی رہتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کون کون سے سوالات پتہ نہیں. صحابہ کے سوالات کو آپ دیکھیں گے تو سوالات ایسے رہتے تھے کہ وہ عمل کے اندر فائدہ بھی ہو اور وہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائے، انہیں جنت مل جائے، انہیں دنیا کے اندر بھلائی ملے، دنیا کے اندر نفع ملے. یہ چیزیں جو ہے صحابہ کے سوالات کے اندر ہوتے تھے. تو ایک صحابی، ایک عربی شخص آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پہلی چیز تو اس بات کی گواہی دے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں میرے بھائی. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد کہا تو نمازوں کو ادا کر، نمازوں کو ادا کر. اس کے بعد کہا تو زکوٰۃ ادا کر. اس کے بعد کہا تو رمضان المبارک کے روزے رکھ لے. رمضان المبارک کے روزے رکھ لے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ یہاں تو ہمارے ایام ایسے گزرتے ہیں، کوئی بلڈ بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی بیماری کا بہانہ ہے، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں گٹکا چھوڑوں گا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مجھے فلاں ہو جائے گا، مجھے فلاں ہو جائے گا. یہ بہانے ہیں، یہ ہیلے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہ یہ ہیلے چلیں گے نہ بہانے چلیں گے. یاد رکھ لینا. کیا جواب دو گے؟ اللہ میں گٹکا کھاتا تھا اسی وجہ سے روزہ نہیں رہا، میں سگریٹ پیتا تھا روزہ نہیں رہا. کوئی بیماری کا شکوہ لے کر آئے گا، کوئی بیماری کی شکایت لے کر آئے گا، لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا، وہ طاقت رکھتا، وہ اہتمام کر لیتا، وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا، اللہ اسے توفیق بھی دے دیتا اور اس کے جو چیزیں ہیں اللہ اس کے اوپر کنٹرول بنا دیتا اس کا کہ دیکھ ان چیزوں کی وجہ سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ رمضان کا روزہ بھی رکھ لیتا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بہانہ چاہیے. ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی. کئی افراد کو ہم نے سنا ہے مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی. کئی شوگر کے پیشنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے ہمارا شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے. ہم نہیں رکھ سکتے. اور یاد رکھ لینا جس کی عمر 60 کو پہنچ گئی اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اب بہانے جتنے کرنا ہے کر لو، بہانے جتنے کرنا ہے کر لو. 60 کی عمر کو پہنچ گیا آدمی، یاد رکھنا اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رمضان کا مہینہ آیا، روزے نہیں رکھا، مجھے فرصت نہیں ملی، عذر نہیں چلے گا. اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، قرآن کی تلاوت نہیں کیا، عذر کیا ہے؟ کاروبار میں مصروف تھا، نہیں چلے گا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. جتنے بھی وہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا یاد رکھ لینا اس کا کوئی عذر اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، کوئی عذر فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیونکہ 60 کو اللہ کے نبی نے فرمایا مہلت دی گئی تھی، زندگی ملی تھی، اس نے اس زندگی کے اندر فائدہ نہیں اٹھایا، اعمال تیار نہیں کیے، نیک عمل نہیں کیے، اچھے اعمال نہیں کیے، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات کیا، نہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو نکالا. کیا جواب دے گا ایسا آدمی؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو صحابی نے
اس اعرابی نے کہا اللہ کے نبی جنت میں جانے کے لیے کون سا عمل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں، اس کے اندر حج کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، جو 5 ارکان اسلام کے اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، بنیادی چیزیں ہیں، حج کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں اس نے جان لی اور اس کے بعد جو ہے واپس پلٹ کر جانے لگا۔ الفاظ کیا ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ واپس پلٹ کر جانے لگا۔ دین کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کو سمجھنا ہوگا، دین سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگا، جاتے ہوئے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر رہا تھا، اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ اس نے کیا کہا الفاظ؟ اللہ کی قسم اس کے اندر نہ ایک لفظ زیادہ کروں گا نہ ایک لفظ کم کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کی آواز کو سن کر کہا، اس اعرابی کی آواز کو سن کر کہا کہ دیکھو، اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کی طرف دیکھو جو جا رہا ہے، اگر وہ اپنے وعدے میں پکا ہے، سچا ہے، تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے الفاظ کیا ادا کیے تھے؟ اللہ کی قسم جتنا اللہ کے نبی نے بتایا ہے اتنا ہی کروں گا، نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ یہ ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ہمارے جنت میں جانے کے لیے اللہ کے نبی نے جتنا بتایا ہے، جتنا عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں جنت میں لے کر چلے جائے گی۔ تو میرے بھائی آئیے تھوڑا استقبال رمضان کیسے کریں؟ استقبال رمضان، رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں لے کر آیا ہوا ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں کہا ہے شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے جو تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ روزہ فرض ہے، سنت نہیں ہے، موقدہ نہیں ہے، فرض ہے، رکھنا ہے۔ اللہ نے فرض کر دیا ہے روزوں کا رکھنا، اور ساتھ میں کہا اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالی جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک ایسی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور جنت کے دروازے کھل گئے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کرتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہماری ضرورتوں کا حساب لگا لیجئے کہ اللہ رب العالمین جو وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات ایک دعا کو قبول کرتا ہے ہر مسلمان کی۔ اب دعاؤں کا حساب لگا لیجئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مانگے سو مانگ رہے، مانگے سو مانگ رہے، مانگے سو مانگ رہے، وہی مانگ رہے۔ اللہ کیا دے؟ گھر دے، ہمیں دولت دے، شہرت دے، یہ دے، وہ دے، یہ ساری چیزیں مانگ رہے ہیں۔ اعمال کا سوال کہاں کر رہے ہیں؟ صحت کے ساتھ میں جو ہے یہ اچھے اعمال کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ اور ساتھ میں یہ دعا کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ کیا ہم دعا کر رہے ہیں؟ ہم دعا کر رہے ہیں۔ کبھی صحت کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی اولاد کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی بچوں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے وہ بار بار اولاد کا سوال کرتا چلا جاتا ہے۔ ارے ساتھ میں مغفرت کا سوال بھی کر لے، جہنم سے آزادی کا سوال بھی کر لے، قبر سے بچنے کا سوال بھی کر لے، دجال کے فتنے سے بچنے کا سوال بھی کر لے، دنیا کے فتنے سے بچنے کا سوال بھی کر لے۔ کہاں یہ سوالات آتے ہیں؟ سوالات نہیں آتے ہیں۔ کیا آتا ہے؟ دولت عطا کر دے، شہرت عطا کر دے، مقام عطا کر دے، بلندی عطا کر دے۔ ہم انہی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا، کیسے گزارا، کس انداز میں گزارا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ روزے کی حالت میں گزارنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ برائیوں سے یہ یاد رکھ لینا، برائی سے بچنا بھی سب سے بڑا کام ہے۔ ایک عمل ہے، نیک عمل ہے برائی سے بچنا۔ اگر برائی سے نہیں بچو گے، یاد رکھ لینا نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برائیوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امت کا مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم مفلس اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ دینار ہوگے، نہ درہم ہوگے، نہ پیسہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم مفلس اس کو کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گی، زکوٰۃ ہوں گی، حج کیا ہوا ہوگا، سارے نیک عمل ہوں گے، وہ سارے نیک عمل کی گھنٹی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کسی کو مارا ہوا ہوگا، کسی کو چھیڑا ہوا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر زبردستی قبضہ جمایا ہوا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپ کر کھا لیا ہوا ہوگا، برائیوں کے اندر اپنے زندگی کو لگایا ہوا ہوگا۔ ایسا آدمی ہوگا رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا جس نے مال کھا لیا، مال کو ہڑپ لیا، لوگوں کی دولت کو ہڑپ لیا، اس آدمی کو لایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، سارے نمازی ہوگی، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا۔ حشر کے میدان میں سے ایک آدمی نکلے گا، نکل کر کہے گا اللہ تو اس آدمی کو جنت میں بھیج رہا ہے، اس آدمی کو جس نے دنیا کے اندر میرے اوپر ظلم کیا تھا، میرے اوپر ظلم کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ اس کا بدلہ مجھے دیا جائے گا، آج میں سوال کرتا ہوں اللہ مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ یہاں تک کہ اس نیکی، اس پرہیزگار، اس نمازی، اس حاجی کے نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دیے جائیں گے۔ وہ جا رہا ہوگا، حشر کے میدان میں سے ایک آدمی نکلے گا، نکل کر کہے گا اللہ تو اس آدمی کو جنت میں بھیج رہا ہے، اس نے دنیا کے اندر میری عزت کو تار تار کیا تھا، مجھے امید تھی آج مجھے اس کا بدلہ ملے گا، اللہ مجھے بدلہ چاہیے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں، لوگوں کی دولتوں کے اوپر قبضہ جما رہے ہیں، ناحق طریقے سے پیسہ لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں احساس ہے، ہمیں احساس ہے، ہم مسلمان بھی ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے بھی کہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی کہے منافق ہے تو ہم اس سے لڑ جاتے ہیں، بھیڑ جاتے ہیں، مارا ماری ہو جاتی ہے۔ ارے سارے حرام کام کر رہے ہو اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہو میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا نمازی، بڑا حاجی۔ اس حاجی کا کیا فائدہ، اس نمازی کا کیا فائدہ جب لوگوں کی چیزوں کو مار کر کھا رہا ہو، لوگوں کی چیزوں کو ہڑپ رہا ہو؟ اس حاجی کا کیا، اس نمازی کا کیا؟ رب کی بارگاہ میں تو وہاں پر بھی جب میدان حشر کے اندر سے ایک ایک آدمی نکل کر سوال کرے گا اللہ سب کو دے دے گا، اس نمازی کے، اس حاجی کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حشر کے میدان میں سے پھر کوئی آدمی نکل کر سوال کرے گا تو جب اس کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے اوپر مار دیے جائیں گے، مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے اوپر مار دیا جائیں گے اور حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، معافیا مانگ لو جن کو تم نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، جن کا مال کھایا ہے، جا کر لوٹا دو ان کا مال۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال جو ہے برباد ہو جائے اور تمہارے پاس کوئی نیکیاں نہ ہو۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر حشر کے میدان میں اپنے اعمال کو رکھنا ہے، تمہارے اعمال کا فیصلہ وہاں ہوگا، یہاں کوئی تمہارے اعمال کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ نیکی بھی، نیکوکار بھی ہوگا، عبادت گزار بھی ہوگا، عابد بھی ہوگا۔ رب کی بارگاہ میں وہ کتنا عبادت گزار ہے، کتنا عابد ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، وہاں پر ثابت کرنا ہوگا، یہاں نہیں۔ ہم یہاں جتنا کہہ لے بڑا علامہ تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا پابند تھا، بڑا متقی تھا، بڑا صالح آدمی تھا، یہاں جتنا کہنا ہے کہہ لو، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ فیصلہ تو اللہ کے پاس ہوگا نا، فیصلہ وہاں کیا جائے گا۔ ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں، ظاہری حالات کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آدمی کے اندر تقویٰ ہے، آدمی نیک ہے، آدمی نمازی ہے، ظاہری حالات کو دیکھ کر کہیں گے، لیکن اللہ باطن کو بھی جاننے والا ہے، اس کے نیکیوں کا حساب وہاں پر لیا جائے گا، اس نے کتنے نیکیاں کی ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ راوی حدیث ابن ماجہ کی، نسائی کی روایت ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کہتے ہیں
طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی آئے، بیک وقت آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا، بیک وقت اسلام قبول کر لیا۔ ایک آدمی اس میں سے بڑا نمازی، متقی، پرہیزگار تھا، اور اس نے شہادت کی موت حاصل کر لی، شہید ہو گیا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ اس کے بعد جو دوسرا آدمی اس کے ساتھ میں ایمان لایا، وہ کم عبادت گزار تھا۔ نمازیں تو فرائض کسی کو معاف نہیں ہے، عبادت کا اضافہ نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے ہوتا۔ اب وہ تھوڑا کم عبادت گزار تھا، اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ پہلا آدمی نمازی بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوا۔ دوسرا آدمی اس کے 1 سال کے بعد، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو پہلا آدمی جس کو شہادت کا مقام ملا ہے وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا ہے، جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا ہے وہ طبی موت اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ خواب سے جب نیند سے بیدار ہوئے، آنکھ کھلی، پریشان ہو گئے کہ وہ آدمی پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے، جو 1 سال بعد انتقال ہوا، اور وہ آدمی جس نے شہادت کا مقام حاصل کر لیا وہ بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، جب لوگوں کو سنایا تو لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ آدمی پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا وہ 1 سال کے بعد، اس کے 1 سال کے بعد تک وہ زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی زندہ رہا۔ کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ اللہ کے نبی، اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے۔ کیا اس میں اس نے عبادت کی نہیں کی؟ کہا اس میں عبادت بھی کی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملنا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو پا لیا۔ وہ کون سی رات؟ شب قدر کی رات ہے۔ شب قدر کی رات کو اگر اس نے پا لیا تو مقام کیا مل گیا؟ اتنا بڑا مقام مل گیا کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں بن گیا، پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں۔ شہادت کے مقام سے بڑا مقام کس کو مل رہا ہے؟ جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کے اندر شب بیداری کی، اس رات کو پا لیا، رمضان کے اندر عبادتیں کر لی، تو مقام کیا ملے گا؟ پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا لمبا فاصلہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ تو گویا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے گا، اس کے اندر عبادتیں کرے گا، وہ اس مقام کو، اس مرتبے کو پانے والا ہوگا۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پا تو لیا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ دعائیں ہو رہی ہے، نہ استغفار ہو رہا ہے، نہ کوئی چیز ہو رہی ہے، پھر رمضان المبارک کا فائدہ کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ ہم تلاوتوں کے لیے وقت بنا لیں، ہم دعاؤں کے لیے وقت بنا لیں، ہم قیام کے لیے وقت بنا لیں۔ رات میں ہم کو کون سا کام کرنا ہے، اس کے لیے ایک وقت بنا لے کہ ہمیں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں استغفار کا سوال کرنا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیماریوں کی شکایتیں لے کر آتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، میں فلاں بیماری کا شکار ہوں۔ میں ان بیمار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے جو ہے اپنی بیماری کی شکایت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین کے دربار میں تم نے یہ کہا ہے، اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے؟ کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، کہ اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا؟ پہلے سوال تو کرو، پہلے اللہ سے مانگو۔ لیکن مانگتا کون ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ کتب علیکم الصیام، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، روزے فرض کر دیے ہیں تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، جیسے فرض تھے ویسے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، آپ کو برائیوں کے چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی، برائیوں کو چھوڑنے کی عادت اب تک نہیں چھوڑا ہے، اب ارادہ تو کر لیجئے، عہد تو کر لیجئے، اللہ سے ایک امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس رمضان کے بعد مجھے گناہ کی توفیق نہیں دے گا، میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، گناہ کی طرف نہیں لپکوں گا۔ پہلے ارادہ کر لیجئے، پہلے ارادہ کر لیجئے۔ یہاں ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کامیاب کرے گا؟ کیسے
کامیاب کرے گا. ارادہ کر لو, اللہ کامیاب کرے گا, اللہ ساتھ بھی دے گا, تمہارے ارادوں کے ساتھ میں ہے. جب تم ایک ہاتھ چل کر رب کی طرف چلے جاؤ گے, وہ 10 ہاتھ چل کر تمہاری طرف آئے گا. تم چل کر جاؤ گے, وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہے, لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے بھائی؟ نہ ہمیں دعاؤں میں من لگتا ہے, نہ ہم عبادتوں میں من لگتا ہے, نہ ہم متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ہے, گالی نہ دو, فحش کام نہ کرو, فحش باتیں زبان سے نہ نکالو, غیبت نہ کرو, چغلی نہ کرو. سارے چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سلسلۃ شیاطین, شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے. جب سارے برائیوں کو پھیلانے والے, برائیوں کے اندر تعاون کرنے والوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, تو انسان کو کوشش کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ انسان تھوڑی سی کوشش کر لیتا, لیکن یہاں پر انسان کوشش کرنے کے بجائے جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے. تو ایک پہلا حصہ ہو گیا یہ استقبال رمضان کا پہلا حصہ. آئیے ہم کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے, رمضان کے روزے رکھنا ہے, نمازوں کو ادا کرنا ہے. یہ پہلا حصہ ہوا. اب دوسرے حصے کے اوپر آئیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آپ جب غور و فکر کریں گے, سورہ بقرہ کو پڑھیں گے, اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے. اللہ رب العالمین ذکر کرائے. جب اس آیت کو پڑھتے ہوئے چلے جائیں, اس کی بات کی آیت کے اوپر اب آئیں گے, تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ رب العالمین نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان کے بالکل قریب ہوں. ایک دوسرے حصے کی طرف آئیے. جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے, جیسے ہی آیت ختم ہو جائے گی, اللہ رب العالمین نے کہا اُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام الرفث. اللہ رب العالمین نے پھر رمضان کا ذکر کر دیا ہے. اوپر رمضان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے, اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین آیت اس کے بعد والی آیت کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے جو مجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں, مجھے آواز لگاتے ہیں, مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. بات آپ سمجھنے کی کوشش کیے. اوپر جو ہے رمضان کا ذکر, نیچے رمضان کا ذکر, بیچ میں جو ہے دعا کا ذکر مل رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, کتنی دعا کی بھائی, کتنی دعا کی ہے رمضان المبارک کے اندر. حالات بدلتے جا رہے ہیں, کئی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. گزشتہ رمضان مساجد بند تھے, 5 آدمیوں کو اجازت دی گئی تھی. 5 آدمی مسجد کی طرف آ رہے تھے, ہم نعرے لگا رہے تھے. نعرہ کیا تھا؟ واویلا مچاتے ہوئے کہہ رہے تھے لوگوں نے ہمارے مساجد کو بند کر دیا. مساجد تو بند ہو گئے تھے, لیکن آپ کا ایمان تو تازہ تھا, آپ کا ایمان زندہ تھا, آپ کے اندر تقویٰ تھا. تو پھر آپ رات مساجد تو بند تھے, لیکن آپ گلیوں کے اندر کیا کر رہے تھے؟ آپ رات کو اپنے گھر کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نوجوان کیا کر رہے تھے؟ کہاں پر مشغول تھے؟ کیا مشغولیتیں تھی؟ اس وبا کے خاتمہ کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے, اس وبا سے دور رہنے کے لیے دعا کرتے. کیا کیا نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا. پہلا دور آیا ہمارے سامنے, ہم واویلا مچا رہے تھے. کیسا دور آیا ہمارے سامنے, گھر بند کر دیے گئے, لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا. کیوں کوئی جو ہے کسی کے باپ کا انتقال ہوا, بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو نہیں دیکھ پایا, اپنے باپ کے جنازے میں نہیں جا پایا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کیسا وقت آ چکا ہے, بیٹا اپنی باپ کی میت کو دیکھ نہیں پا رہا ہے, بیوی اپنے شوہر کی جنازے کو نہیں دیکھ پا رہی ہے. یہ ایسا عالم آ گیا. اس عالم میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا کہ ہم نے دعائیں کی ہے, کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے کہا ہے اللہ یہ ہمارے اوپر کیسا وقت آ گیا, اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما, اللہ اس وبا سے ہمیں نجات دلا دے. ہم نے دعا کی ہے, کہاں سے دعا کریں گے؟ ہم نے دعا ہی نہیں کی ہے. دعا کیا ہے؟
دعا مومن کا ہتھیار ہے. رمضان المبارک سے اس کا گہرا تعلق ہے. رمضان المبارک کے اندر خاص کر دعائیں کرتے ہیں, دعاؤں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ادھر روزے دار افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, روزے دار کیا کرتا ہے؟ روزے کی حالت میں منہ سکا ہوا ہے, پانی کی پیاس لگ رہی ہے, نڈھال ہو رہا ہے, نڈھال ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا. حلق سوکھ چکا ہے, حلق سوکھ چکا ہے. اس سوکھے ہوئے حلق کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا, اللہ رب العالمین سے دعا کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر رات اور ہر دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا, ایک دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اس بے بسی کے عالم میں بیٹھ جاتے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے, آپ دعا کرنا شروع کر دیتے, آپ کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری ہو جاتے. اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرما, دین کی حفاظت فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں, ہم نے خطا کے کام کیے ہیں, اللہ ہمارے ان سارے خطاؤں کو انسان ہونے کے ناطے معاف کر دے. ہم دعا کرتے, کہاں پر دعا کریں گے؟ ارے دعاؤں سے بڑے بڑے بلائیں دور ہو جاتی ہیں, بڑے بڑی چیزیں اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے, بڑی بڑی بیماریوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے. لیکن مانگے تو صحیح اخلاص کے ساتھ میں مانگے, اخلاص کے ساتھ میں مانگے, خلوص کے ساتھ میں مانگے, دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوال کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان المبارک کا مہینہ بدر کا مقام ہے. 313 صحابہ جن کی تعداد صرف 313 ہے, جس کے اندر بچے بھی شامل ہیں, بڑے بھی شامل ہیں, نوجوان بھی شامل ہیں, عمر رسیدہ لوگ بھی شامل ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں, اپنے صفوں کو درست کرتے ہیں. کون کیسے بچے آئے ہوئے ہیں, کیسے بچے, معصوم بچے آئے ہوئے ہیں. ان 2 بچوں کے بارے میں تو سنا ہوگا, ان 2 بچوں کے بارے میں. بدر کا مقام ہی تو تھا, وہ 2 معصوم بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں. حالت کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دستک دیتے ہوئے کہتے ہیں, چچا اس جنگ میں ابو جہل کون ہے؟ کون آیا ہوا ہے؟ معصوم بچے آئے ہوئے ہیں, جنہیں تلوار چلانا نہیں آتا, جنہیں تیر چلانا نہیں آتا, جنہیں نیزہ چھوڑنا نہیں آتا, جنہیں کشتی کرنا نہیں آتا, لیکن اسلام کا جذبہ ہے, دین کا جذبہ ہے. وہاں پر اس آدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں جس نے نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے, نبی کی توہین کی ہے, نبی کی برائی کرتا ہے. اس آدمی سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. 2 معصوم بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں, چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, میں نگاہ پلٹا کر ادھر دیکھ ہی رہا ہوں, ادھر دیکھ ہی رہا ہوں, ایک 12-13 سال کا لڑکا ہے. کتنا؟ 12-13 سال کا لڑکا ہے. وہ کس کا پتہ پوچھ رہا ہے؟ مکہ کے شہ سوار کا پتہ پوچھ رہا ہے, مکہ کے پہلوان کا پتہ پوچھ رہا ہے, مکہ کے بہادر کا پتہ پوچھ رہا ہے. وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے. چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, ابھی ادھر نگاہ پلٹا کر ہی نہیں دیکھا تو ادھر سے ایک اور بچہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہے, چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, میں نگاہ پلٹا کر دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں؟ 13-14 سال کا بچہ ہے, 13-14 سال کا بچہ ہے. وہ کس کا پتہ پوچھ رہا ہے؟ مکہ کے شہ سوار کا پتہ پوچھ رہا ہے, وہ مکہ کے جرنیل کا پتہ پوچھ رہا ہے, وہ مکہ کے حکمران کا پتہ پوچھ رہا ہے کہ چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کا کہاں پر ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی ان دونوں معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں, دیکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارا ابو جہل سے لینا دینا کیا؟ تمہارا ابو جہل سے لینا دینا کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو ابو جہل کو؟ چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہماری نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہے, ہمارے نبی کی برائی کرتا ہے, ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے, ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. بیٹا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہے؟ یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہے؟ وہ بچے کہتے ہیں یہ باتیں تو ہماری ماں نے بتائی, یہ ساری باتیں ہماری ماں نے بتائی ہے. ہماری ماں نے کہا ہے جا کر اس سے مقابلہ کر کے آؤ. 2 معصوم بچے ایک پہلوان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ کس کی وجہ تھی؟ اللہ کے نبی جب صفوں کو درست کر رہے تھے, صفوں کو
درست کر رہے تھے. ریگستان کا علاقہ تھا, گرم گرم ریت تھی. اپنے لشکر کی طرف نکال دوڑاتے ہیں, اپنے لشکر کی طرف دیکھتے ہیں جو 313 کی تعداد میں کھڑا ہوا ہے, جس کے اندر معصوم بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں. اللہ کے نبی اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو بچانے کے لیے زرہ نہیں ہے, کسی کے پاس نیزہ ہے تو بچانے کے لیے کوئی پوش موجود نہیں ہے, کسی کے پاس تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان موجود نہیں ہے. اس حالت میں جو ہے صحابہ اکرام دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں, اور لشکر کا جائزہ لے کر رمضان المبارک کا مہینہ ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اللہ کے نبی سجدے میں گر جاتے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ. اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ یہ مٹھی بھر فوج ہے, اللہ آج یہ ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. اللہ کل قیامت تک اس سرزمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رو رو کر دعا کر رہے ہیں اس امت کی بقا کے لیے, اس امت کی سلامتی کے لیے. آج ہم دعا بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں, ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا, ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا. ارے آنسو نہیں نکلتا ہے, کم سے کم رونے کا چہرہ تو بنا لیجئے, رب کو وہ تو بھی پسند آ جائے گا, رب اس سے تو راضی ہو جائے گا. نہ رونے کا چہرہ ہے, نہ آنسو نکلنے کا نام لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں, ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں, ان کے اندر سے آنسو نہیں نکلتے, رونا نہیں نکلتا. یا ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو گرانا نہیں چاہتے. میرے بھائی اس آنسو کی قیمت کیا ہوگی جو رب کی یاد میں بہایا جائے گا. تھوڑا اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجیے, اس کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا, اللہ رب العالمین نے بیچ میں دعا کا ذکر کر دیا, دعا کا ذکر کر دیا, لیکن آج دعا غائب ہے. ختم بھی ہو رہا ہے رمضان کا مہینہ, ہم شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں, کپڑے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں, مال خریدنے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے. کس کو پرواہ ہے عبادتوں کی, کس کو پرواہ ہے دعاؤں کی؟ کون دعا کرے گا؟ دعا کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے, دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ, اللہ یہ مٹھی بھر فوج ہے, آج ہلاک ہو گئی, اللہ کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. رو رو کر اللہ کے نبی اس امت کی سلامت کے لیے, اس امت کی بقا کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر آتے ہیں, سسکیوں کی آواز آنے لگتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, اللہ کے نبی کے کندھے سے چادر نکل کر گر جاتی ہے, چادر نکل کر گر جاتی ہے. اللہ کے نبی کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھائیے, اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا, اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس جگہ پر سجدہ کر کے آنسو بہائے تھے وہ ریگستان کی ریت, گرم گرم ریت, نبی کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہو چکی تھی. اللہ اکبر. آنسو نکلے ہمارے, اللہ کے نبی اس قدر آنسو بہائے اس امت کی حفاظت کے لیے, اس امت کی بقا کے لیے. لیکن یہ امت کہاں پر جا رہی ہے؟ یہ امت کس جگہ پر جا رہی ہے؟ یہ امت برائیوں کے اندر. ارے توبہ کر لو, نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے, ارادہ کر لو, اللہ آج کے بعد ہم کبھی برائی کا کام نہیں کریں گے, ہم نیکیوں کے کام کریں گے, نیکیوں کے کاموں کے اندر ہم تعاون کریں گے, نیکیوں کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ عہد کر لو. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, اور جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں آسمان کے کناروں پر دیکھتے ہیں, اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ جا کر مسلمانوں کی فوج کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان کے حفاظت کے لیے, ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے. اللہ, فرشتوں کا نزول فرمایا ہے ان کے لیے. یہ کس کی دعا؟ ادھر تو معصوم بچے مقابلہ کر رہے ہیں. کس کا؟ مکہ کے پہلوان کا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بیٹا ابھی وہ آئے گا, جیسے وہ آئے گا میں بتا دوں گا, جیسے وہ آئے گا میں بتا دوں گا. اللہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی آ ہی رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہاتھ کی انگلی پہلے بعد میں گئی. اس کے بعد زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلے کہ وہ بچے دونوں کے دونوں ٹوٹ پڑتے ہیں, دونوں بچے ٹوٹ پڑتے ہیں اور جاتے ہیں
ایک جو ہے ابو جہل کو گھوڑے سے سواری سے نیچے گراتا ہے، تلوار چلانا شروع کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے اس کے سینے کے اوپر سوار ہو کر اس کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابو جہل کو میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ابو جہل کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ کس کی دعا کا اثر تھا؟ یہ نبی کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس 313 کی فوج کو اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنے کی وجہ سے، نبی کی دعا کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آج ہم دعا کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دعا کیا ہے؟ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے بھائی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس سلسلے میں آگے بڑھو۔ آئیے ایک اور کڑی جو رمضان المبارک کے تعلق سے، استقبال رمضان ہے۔ پہلا ہمیں رمضان کے روزے رکھنا ہے، یہ پہلی چیز ہے، عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے برے کاموں سے پیچھے رہنا۔ دوسری چیز جو ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ میں دعا کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کر دی جاتی ہے۔ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ کس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں جاتی ہے۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ والد، ارے رمضان المبارک کا مہینہ، اپنے اولاد، آج کہتے ہیں ہماری اولاد نیک نہیں ہے، ہماری اولاد بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری اولاد برائیوں کے اندر ہے۔ والد ہے بھائی، شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، دعا کر اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تیری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ جب اللہ دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، روزے دار کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو آپ روزے دار ہونے کے باوجود دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا کیوں نہیں کرتے؟ رات کو شب بیداری کرو تو خیام کر رہے ہو، رات کا پچھلا پہر اٹھ کر رب کی بارگاہ میں چوری چوری لوگوں سے چھپ کر کے دعا کرو۔ اللہ کو وہ چیزیں پسند ہے۔ تنہائی کے اندر دعا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، میں 7 کا نام نہیں کہوں گا، آخری میں وذکر اللہ قالیا ففازت عیناہ، اللہ کے نبی 7ویں آدمی کے بارے میں کہا کہ وہ آدمی جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے زارو خطر آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگا دے گا۔ تو آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، مجھے 8 بجے تک کہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آخری بات بتا کر، کیونکہ ابھی تو معاملہ رمضان، استقبال رمضان ہے، رمضان کے اندر بہت سارے کام ہے۔ کیسے کرنا ہے استقبال؟ ابھی ہم شروع ہوئے ہیں، ایک ہوا، یہ دوسرا ہوا، تیسرے پہ آ کر بس کریں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے توبہ کا معاملہ ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ زکاتوں کا معاملہ آتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہم زکاتیں نکالتے ہیں، ہمیں صدقہ کرنا ہے، ہاں عید الفطر کا معاملہ ہے، یہ ساری تیاریاں ہیں رمضان کے استقبال کی۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ الگ الگ وقت میں جان لیجئے۔ میں آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ تلاوت قرآن، وہ تلاوت قرآن۔ قرآن کا رمضان المبارک سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر ہی نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر رمضان کی تلاوت جو ہے، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام جو ہے رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ میں تلاوت کرتے تھے، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 1 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی کا عمل ہے یہ میرا نہیں، اللہ کے نبی کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی بھی جو ہے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک روایت سناتا ہوں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ وہ چلتے ہوئے جب آ رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کی چال چلن
वैसे ही थी जैसे अल्लाह के नबी की थी। अल्लाह के नबी जैसे चलते थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वैसे ही चलती थी। उनके चाल को देखकर बयान करती हैं। उसके बाद जो है वो अल्लाह के नबी के पास आई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों का इस्तकबाल बड़े बेहतरीन अंदाज में करते थे, मुस्कुरा कर करते थे। उसके बाद जो है अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सरगोशी करते हुए कहे कि बेटा ऐसे महसूस होता है। ये आखिरी रिवायत के अंदर अल्फाज आते हैं, अल्लाह के नबी जो है हज़रत फ़ातिमा से सरगोशी करते हुए कुछ कहते हैं, हज़रत फ़ातिमा रोना शुरू कर देते हैं। हज़रत फ़ातिमा रोना शुरू कर देती हैं। उनके रोने को देखकर अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा से फिर सरगोशी करते हुए कुछ कहते हैं। उसके बाद जो हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराना शुरू कर देती है। हज़रत फ़ातिमा मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो है माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा के पास आती हैं। हज़रत फ़ातिमा से सवाल करती हैं, अल्लाह के नबी ने आपके कान में क्या कहा है जिसकी वजह से आपने रोना शुरू कर दिया? और फिर उसके बाद कुछ सरगोशी करते हुए कहा तो आपने हंसना शुरू कर दिया, वजह क्या है बता तो दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ये अल्लाह के नबी का राज है, मैं अल्लाह के नबी के राज को तुमसे नहीं बयान कर सकती। ये नबी का राज है, ये मेरे बाप का राज नहीं है, ये नबी का राज है। नबी के राज को मैं तुमसे जाहिर नहीं कर सकती। उसके बाद जो है जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए तो रुखसत होने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला को वो बात खाई जा रही थी। फिर जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के पास जाती हैं, उनसे सवाल करती हैं कि देखो अब तो अल्लाह के नबी का राज तुम कह सकती हो, अब कह सकती हो। अल्लाह के नबी जो जब सरगोशी करते हुए तुमसे कुछ कहे तो तुमने रोना शुरू कर दिया, तुम्हारे रोने की वजह क्या थी? तुम्हारे रोने की वजह क्या थी? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए तो वो राज भी मैं आपके सामने बयान कर देती हूँ। वो राज क्या है मैं बयान कर देती हूँ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी कहने लगे कि हर साल जिब्राइल मेरे पास आते थे, हर साल जिब्राइल मेरे पास आते थे। रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुझसे एक मरतबा कुरान मजीद को ज़रूर सुनते थे। अल्लाह के नबी हज़रत जिब्राइल को कुरान मजीद सुनाते थे। हर रमज़ान आते थे, एक मरतबा कुरान मजीद को सुनाते थे। इस मरतबा हज़रत जिब्राइल ने मुझसे दो मरतबा कुरान मजीद को सुना है। इस मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे दो मरतबा कुरान मजीद को सुना है। ऐसे महसूस होता है अब मेरे कूच का वक्त आ चुका है, अब मेरे कूच का वक्त आ चुका है। इतना कहना था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की आंखों से ज़ारो ख़तर आंसू जारी हो गए। ज़ारो ख़तर अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसके बाद बेटी के लिए कहा कि क्या तुम इस बात को पसंद करोगी कि कल तुम जन्नत के अंदर जन्नत की औरतों की सरदार होगी? इतना कहना था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला मुस्कुराना शुरू कर दी। तो गोया कि अल्लाह के नबी रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करते थे और सहाबा इकराम भी जो है कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करते थे। और हमको भी चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें, क्योंकि वह हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये कुरान मजीद जो इसके तिलावत करने वाले होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से झगड़ा करेगा। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा अल्लाह इसको मैंने रात को जागते हुए रखा तेरी तिलावत के लिए, इसलिए आज इसके हक में मैं सिफारिश कर रहा हूँ, मेरी सिफारिश को कबूल फरमा और इसे जन्नत में डाल दे। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की उस सिफारिश को कबूल करेगा। तो गोया कि हर तरीके से कुरान की तिलावत का फ़ायदा है। तो हमें जो है रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़ास इसका अहतमाम करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे सदक़ात व खैरात को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। ये थे आज के मेहमान मुक़र्रिर फ़ज़ीलत शेख आसिफ़ इक़बाल जामई साहब। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार और बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने एक तवील सफ़र करते हुए आप तमाम के सामने बड़े ही आसान अंदाज में और बहुत ही जज्बात के साथ बड़े ही सबक आमोज़ बातें रमज़ान के मुतालिक़ रखी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों से बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपको इबादत करने के लिए इन बातों को याद रखते हुए इबादत करने का मौका नसीब अल्लाह करे। आप तमाम
दोस्त अहबाब नौजवान मासूम बच्चे मेरी इस्लामी ख़वातीन आप तमाम का इस प्रोग्राम में शुक्रिया किया जाता है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेइंतहा उसका शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों के अंदर रमज़ान किस तरह गुजारा जाए, जैसा कि अभी फ़ज़ीलतुल शेख आसिफ़ इकबाल जामई साहब ने यहाँ पर बात रखी, वो अल्लाह हमारे दिलों में उतारे और उसके मुताबिक हमें रमज़ान की तैयारी करने की तौफ़ीक़ दे। जो अफराद सवाल करना चाहते हैं वो फ़ज़ीलतुल शेख आसिफ़ इकबाल जामई से सवाल कर सकते हैं। अगर किसी मुद्दे पर या कोई बात समझ में ना आई हो तो वो सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।